ایک حدیث کا مفہوم ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علل صبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیات کا پڑھنا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ صفہ مسجد نبوی میں ایک خاص معین چبوترے کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھا۔ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربا ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا چھین کر کسی سے لی جاتی ہے یا کہ میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر لے یا کسی کا مال چرا لے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے، اس سے زیادہ بہتر و افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا، اور یہ یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار ہفتے اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جاوے تو کیا، آج نہیں تو کل موت اس سے جبراً جدا کر دے گی، لیکن 1 آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ کسی شخص کو 1 روپے عطا فرما دیجئے، اس کو مسرت ہوگی، بمقابلہ اس کے کہ 1000 روپے اس کے حوالے کر دیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی واپس آ کر لے لوں گا، کہ اس صورت میں بجز اس پر اس بار امانت کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ در حقیقت اس حدیث شریف میں فانی و باقی کے تقابل پر تنبیہ بھی مقصود ہے کہ آدمی اپنی حرکت و سکون پر غور کرے کہ کسی فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہوں یا باقی رہنے والی چیز پر، اور پھر حسرت ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والوں وبال کماتے ہیں۔